ایک ہے قرآن کریم سارے دی فضیلت۔ بعض حدیثیں دے اندر قرآن کریم دی فضیلت بیان کی گئی ہے پورے قرآن دی۔ خود قرآن مجید دے اندر بھی موجود ہے پورے قرآن دی فضیلت اللہ نے کنائیں جہیں تے بیان فرمائی تے بیا ہے حدیثیں دے اندر بعض صورتیں دی فضیلت کہ فلاں صورت دی فضیلت ہے، فلاں صورت دی فضیلت ہے، فلاں صورت دی فضیلت ہے، اور بھی ہے ایتیں دی فضیلت کہ حدیث دے اندر ہے کہ فلاں آیات دی اے فضیلت ہے، فلاں آیات دی اے فضیلت ہے۔ تو میں تو کو مطلق قرآن دی فضیلت دے اندر تے ایک دی ایک آیت دو چار جملے ہی سنے ساں، اور مطلق جری ہے سورت دے وچوں سورت بقرہ دی فضیلت اور جرا ہے سورت بقرہ دے 3 آیتیں دی فضیلت سناوی کہ انہیں دی شان کیا ہے، انہیں دی فضیلت کیا ہے، انہیں دی عظمت کیا ہے، انہیں دا رتبہ کیا ہے۔ جرے جورے تساں لوگ اساں باوجود طاقت دے قوت دے انہیں صورتیں دی فضیلت کنے یا تلاوت کنے محروم ہیں، تو تساں اساں کوشش کروں جو تلاوت کروں تاکہ اے فضیلتاں تو آکو ساکو بھی حاصل ہوں۔ مطلق قرآن مجید دے بارے دے اندر اللہ پاک نے خود قرآن دے اندر فرمائے، میں گزارش تے کر گیا، قرآن مجید دے اندر خود قرآن دے فضیلتی اللہ نے مختلف انداز چ بیان کیتی ہے، جہندے وچوں ایک انداز اے ہے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ یہی وہ 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل جیڑی میں قرآن دا حصہ پڑھدا بیٹھا 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل۔ اللہ فرمیندے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ اللہ فرمیندے اسا قرآن کریم نازل کیتے جیرا جو شفا ہی شفا ہے۔ اے سادہ لفظی ترجمہ ہے جو اللہ فرمیندے اسا قرآن کو بھیجے گویا کہ شفا بنا کے، یہ تو سمجھو سی ہن ایک تے پہلے یہ سمجھو جو شفا ہوندی ہے 2 قسم، ان دی وجہ ایک کچھ ہے جو بیماریاں 2 قسم ہیں۔ بیماریاں تو سارے اندر جہرا ہیں 2 قسم ہیں۔ ایک بیماریاں ہوندے روحانی، شرک جریے روحانی بیماری ہی وے، کفر جرا ہے روحانی بیماری ہے، جرے تو ساں غیبت کریں دے ہیں، گناہ کریں دے ہیں، یہ ساریاں روحانی بیماریاں ہیں۔ تے بیا ہیں جسمانی بیماریاں، بخار تھی ویندے، نزلہ تھی ویندے، کھنگ تھی ویندے، کینسر تھی ویندے، ٹی بی تھی ویندی، میں گھنٹے ونجو بیماریاں جرا گانے نہیں سے سکتے، انہیں کو آدن جسمانی بیماری، انہیں کو کیا سڑیں دن؟ ہن بیماریاں بن گئیں 2 قسم دیاں، ایک روحانی تے ایک جسمانی۔ اللہ فرمیندے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ اسا قرآن کو شفا بنا کے نازل فرمایا۔ این آیت دے ماتحت مفسرین فرمیندن قرآن کریم روحانی بیماریں دی بھی شفا تے جسمانی بیماریں دی بھی آکھو جا گناہ نہیں تھیندا۔ قرآن کریم جڑا ہے روحانی بیماریاں ہوون، کفر ہوئے، شرک ہوئے، رسومات ہوون، بدعات ہوون، باقی جتنا روحانی بیماریاں ہیں، جے اگر اللہ پاک توجہ کرو اللہ پاک رحمت چا فرماوے تے قرآن دے ذریعے اے بھی ختم تھی ویندن۔ اسی طرح دے اتے جتنا جسمانی بیماریاں ہیں بھی قرآن دے ذریعے ختم تھی ویندن۔ قرآن شفا ہے روحانی بیماریاں واسطے بھی تے نال جسمانی بیماریاں۔ ہن میرے خیال ہے ایک بخاری دی حدیث تو کو سنا چھوڑا تاکہ تو کو یہ پتہ لگ ونجے جو بھی قرآن واقعی شفا ہے جسمانی بیماریاں واسطے۔ بخاری شریف دے اندر حدیث موجود ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو 6 دفعہ گھننا ان کم از کم کتنا دفعہ آکھیں
6 دفعہ ایک ہی حدیث کو امام بخاری 6 دفعہ گھننا ہے. اور حدیث دا خلاصہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ 3 صحابہ سفر پائے کریں دل ویندے میندے رات پائے گئی ہے ایک بستی دے قریب. صحابہ کرام نے انہیں کو کیا سامیاں مسافر لوگ ہیں اسا کو جرائے مہمانی دیو روٹی دیو کھانا دیو. انہیں لوگ نے انکار کر دیتا کہ اسا کھانا نسے دیں دے حالانکہ عربی دستور دے خلاف ہے یہ گا. عربی لوگ تے بڑے مہمان نواز ہن لیکن انہیں انکار کر دیتا. اچھا خیر صحابہ کرام دی رات تک گزر گئی بھاویں اپنا سامان کولو ہاتھے بھاویں بکھی گزر گئی. سویل ہوئی تے انہیں بستی وچوں ایک بندہ درکدا گیا آکھن لگا میاں ساڑے سردار کو ناگ کھا گئے ہے تواڈے وچوں کوئی بندہ جرا دم کریندا ہوئے علاج کریندا ہوئے. صحابہ تے ہن 3 صحابہ کتنا ہن 3 انہیں دے وچوں حضرت ابو سعید خدری مشہور صحابی ہیں وہ دن ہاں میں دم کریں دا میں کوئی علاج اندیں دا. لیکن ایڈا سوچا تو سمیاں او بندے وستی والے ہی وے تو ساتا رب دے قانون دے خلاف کیتا تو ساتا سا کو روٹی تک نہ دیتی. میں دم کرن واسطے تا تیار ہاں علاج کرن واسطے تا تیار ہاں لیکن 3 بکریاں گھنساں. کتنا میاں ڈرو شرو نا میں موکے نہیں رکھنی 3 بکریاں دیو. سن دے پیو کا ہے نا جیرے ویلے کوئی گال آوے نا کوئی دم درود دی میرے جماعتیں دے چہرے بھی طرح میں تھی ون پوے نے کیوں پچھو چوکے ہر ویلے تقریر جو تھی دی کھڑی ہے نہ جائے دے نہ جائے دے نہ جائے دے گھر بیٹھے حدن نہ جائے دے اپنی سٹیٹ تے حدن نہ جائے دے. میں 50-40 ہزار دائی تھائیں با کے اعلان کیتے جرے حدے ودن طوید نہ جائے دن گھننا انہوں کو میرے سامنے بلاؤ 50,000 دے سا کوئی انہیں دا جماعتی بن کے نہیں گھننا یا تقریر واسطے تو زور لائی کھڑے وہ کیوں نہیں میں گھنن دے پیسے تو میں زیادہ دینا جرے تساں دے دے. کتنا بکرا مکایا 3. محدثین نے بحث کی ہے کہ 3 کیوں آکھنے تو آتے بندے جو 3 ہیں. انہیں آکھے میاں ٹھیک ہے اساں 3 بکرا نے ان واسطے تیار چلو دم کرو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگے گئے اتھا من کے میاں بندے تے دم کیتا تے دم کہرا کیتا سورت فاتحہ پڑھی 7 دفعہ. پکا گھنڈو حدیث بخاری شریف دی کیا بیٹھا دا کیا پڑھے اس سورت فاتحہ قرآن ہے کہ کائیں نہیں. اور بندے جے کو نان کھا گئے کو تکلیف جسمانی آئی کہ روحانی آئی جی جسمانی. ہاں حضرت ابو سعید خدری نے دم کیتا سورت فاتحہ پڑھی 7 دفعہ. حضرت ابو سعید خدری پڑھ کے فارغ تھیا تے وہاں کیا ظاہر دا نام و نشان بھی کائنا کافر تے ہن لیکن وعدہ وفائی کیتے نے جلے دم ہو گیا انہیں دا مریض ٹھیک تھی گیا 3 بکرا گھننا ایک گھنو جناب. حضرت ابو سعید خدری 3 بکرا ہوا کیا حق لے دا تے پہنچ گیا ساتھیں کنے. ایک صحابی آکھن لگا انہیں وچو تو تائیں غلط کم کیتے کیوں تائیں تے قرآن تے اتے گھننا ہی نا بکرا قرآن پڑھی تا اچھا قرآن تے معاوضہ گھننا ہی یہ کم ٹھیک نہیں کیتا تائیں. حضرت ابو سعید خدری آکھیا ناراض کیوں پیا تھی نہیں دیکھا جو پائیں حضرت کنے پوچھوں چا جرا کچھ حضرت فتوہ دے میں نوتو سے عمل کرے سو. اللہ آخر جرا کچھ مقصد آ کر کے واپس آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سارا قصہ سنایا. پہلے تے جرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت ابو سعید خدری کنے اچھا میاں اے دسا جو تے کو کی میں پتہ جو سورت فاتحہ جڑی ہے تا میاں شفا ہے. ہن جملہ پیادا دوجی حدیث جے لفظن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن الفاتحہ تو شفاء من کل داء. میرے آقا فرمیندن سورت فاتحہ شفاء ہر بیماری دی. کیا فرمائے حضرت نے
سورۃ فاتحہ شفائے ہر بیماری دی۔ محدثین فرمیندن حضرت اے نہیں آکھا کہ سورۃ فاتحہ دوا ہے، حضرت فرمایا شفا ہے، دوا ہومن بھی شاہے شفا ہومن بھی شاہے۔ میرے آقا فرمائے سورۃ فاتحہ تے شفا ہے ہر بیماری دی۔ سورۃ فاتحہ قرآن ہے کہنا تو الآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنے پوچھونے ہیں حضرات اساں تے بکریاں گھنوں کیا حکم انہیں دے بارے اندر فیرانے صحابی آکھیا تے جائز کائے نہیں۔ مختلف حدیثیں وچ مختلف الفاظ ہیں۔ ایک روایت دے اندر اے لفظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن لوگ تا روٹی کھندن غلط دم کر کے اور میرے صحابی کھا دیے پیسے یو گدن سی بکریاں حلال دم کر کے، پھر اگو فرمایا فضربوا لی سہمن، میرے ساتھیوں میرا حصہ بھی تا دیو نا۔ بخاری دی حدیث ہے، بخاری دی 6 دفعہ امام بخاری گھن آئے، حضرت نے فرمایا میرا حصہ بھی دیو۔ ہن جملہ دا پیان جیرے تساں وچوں آدن گال ہے ناجائز، گال ہے ان پڑھ کہ میاں یہ چیز نہ جائز ہے، میں کو دسا نبی حرام چیز کھا سکدے؟ الاؤ ہن نبی آکھے میں کو حصہ دیو، انہیں بکرے وچوں میرا حصہ دیو، میں کو دساؤ نبی حرام چیز کھا سکدے؟ نبی مشتبہ چیز کھا سکدے؟ دسواں ذرا ایک تے جیرے تساں تبصرے کریں دو اپنی ایمان دی خیر مناؤ۔ جیرے لوگ ہے آدھے ودن انہیں دا اپنا ایمان تیریا کو نہیں تو آدھا ودے کھسیندن بتا تساں کو اپنا ایمان بچائی ودن اپنا ایمان راہ کر گئن مار کے دے، ہاں ان تو آدھا کھسیندے ودن۔ پتہ نہیں تو کو عقل کڈن اسی میں کو نہیں آج تک گال سمجھ آئی۔ اتنے جملے میں تھیں محراب وچ کھڑ کے آکھن اللہ سیاں میں اپنی جماعت دے نال جی اگر فراڈ کراں مسئلے دے اندر دھوکھا کراں دھوکھے کراں تو پہلے میں کو موت دے دے می، لیکن میں کو دھوکھا نہ چاہیدا۔ میں کو دساؤ یہ کنے وڈی کوئی گال ہو سکتی؟ تے کو اعتماد نہیں آیا میں کہ ون گھننا مولوی کو 50,000 میں دیساں، میری شرط کوئی نہیں میں ڈاٹا تھی ہوں صرف میں نال گفتگو کرن واتی مولوی کو نہیں میں گھن آیا اور نہ مولوی تیرے نال اندن، لیکن کھڑا ہوئے زد تے پکا ہی میں توید نہ جائزن دم دم دے پیسے نہ جائزن فلان چیز دے یہ تو مانا تو تے مولوی کنے بڑا مفتی ہے۔ مولوی حدیث کو نہیں پڑھی، مولوی قرآن دے آیت کو نہیں پڑھی، صرف جڑے سر لائیے سر دے بعد آکھے دی توید نہ جائز ہیں تو آکھے بالکل ٹھیک ہے۔ اے جہل مجھول آتا ہے کو کیا پتہ ہے؟ علم سر دا نا نہیں، علم کتابیں چلا تھے جہاں علم سورج نہیں لاتھیا تھا، علم کتابیں لاتے کتابیں سے مولوی جانتے ہی کوئی نہیں ہے تو پڑھیے کوئی نہیں کتاباں، سارا دیوار سر پکیندن رات کو سر پکیندن تے کو کیا پتہ ہے؟ تو واتے جڑا جہل بنی بھئی یہی کا گال پکے جیرے مولوی دی سر چنگی ہے او مولوی چنگا ہے، او مولوی عالم ہے۔ سرے والے اکثر مولوی عالم کوئی نہیں بھی ون ناراض تھی سن پے تھی من، لیکن میرا انہیں نال تعلق نہیں بتے کو آدھا بیٹھا اپنا ایمان بچا ایمان بچا ایمان بچا ایمان اپنا مکا دیں تیرا بدے ختم کریں دیں۔ اچھا خیر حدیث سنو، میرے آقا نے فرمایا فضربوا لی سہمن، میاں میرا حصہ بھی کٹھو۔ ہن میں کو دسا صحابہ کرام نے دم کیتا علاج کیتا سورۃ فاتحہ تے قرآن دے نال مرض جسمانی دا کہ دا علاج کیتے نے مرض جسمانی دا۔ قرآن آکھے کہ میں شفا واں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث آن کے 6 دفعہ ثابت کیتا جو قرآن شفا ہے مرض جسمانی دی بھی۔ اور وقت جلو سا صفحہ لمبا کر لے آیت پڑھی سے سورۃ بقرہ دی ایک فضیلت سورۃ بقرہ دی مختصر عرض کر رہی ہیں۔ سورۃ بقرہ اے جڑی با برکت سورت جیرے گھر دے اندر جیری حویلی دے اندر جنات دا اثر ہوئے، جن ہوئن بھوت ہوئن آسیب ہوئن، سورت بقرہ پڑھ حدیث شریف اچ کھڑے جے تک آواز ہوئن دیئے جنات بھاج ویندے۔
سندے بیٹھو کہے نا سورت باقرہ دی فضیلت ایک جے اگر تساں پڑھسو سورت باقرہ گھر دے اندر ان گھر میں جنات نہ ہو سن، ان گھر دے اندر آسیب نہ ہو سن، ان گھر دے اندر اے جرن بھوت وغیرہ نہ ہو سن. یہ گال سمجھ آ گئی ہے. اس واسطے تمام کتابیں لکھا کرے اگر کہیں بندے تے اثرات ہوئن یا گھر دے اندر کوئی اثرات ہوئن سورت باقرہ دی تلاوت کرو اللہ پاک محفوظ فرما گھندن. اے سورت باقرہ دی ایک فضیلت رسیم. ہن سورت باقرہ دی دو آیتیں دی فضیلت بھاویں نادرے پڑھی ہوئی ہوئے تے بھاویں یاد پڑھی ہوئی ہوئے سورت باقرہ جتھاں پج دیئے ان دے آخری دو آیتاں کہڑا لسینا بیٹھا آیت نمبر نہیں دسی میں سورت باقرہ دے آخری دو آیتاں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اے پہلی آیات لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها دوجی آیات. اے دو آیتاں حدیث کھڑے جیرہا بندہ رات کو پڑھے چا سمدے ویل ہے جرا بندہ رات کو پڑھے چاہ میرے آقا فرمیدن کا فتح ہو اللہ ان دی کفایت فرمیدن. کیا مطلب؟ تمام محدثین فرمیدن رات کو پڑھنا انسان تیرا کم تیری جان دی حفاظت، تیرے مال دی حفاظت، تیرے گھر دی حفاظت، تمام چیزیں کنے اللہ پاک فرمے سی. تیرے دشمن کو لو تیری حفاظت، تیرے جرائے بدخواہ کو لو تیری حفاظت، جادوگر کو لو تیری حفاظت، آسیب تے جنات کو لو تیری حفاظت. صرف فرق یہ ہے جو رات کو اسا مسلمان پڑھوں تا صحیح. اجان پہلے تو کوئی موقع ہاں پڑھن دا جڈاں دے وڈے موبائل ہیں تو ان بندے کو اپنا ہوش کا نہیں کڈاں لے سورت بقرہ دا آخری آیتاں جرائے پڑھ دے اومیت رہ ویسی. ہن دسیندا پیا سورت بقرہ دی ایک آیت دی فضیلت او آیت کو اندی ہو سی جے کو آیت الکرسی سڑیندن. آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آیت الکرسی جان دے ہو سو آیت الکرسی دی فضیلت ایک نوار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت ابی بن کعب کنے ابی بن کعب اے دسا ہاں او کیڑی آیات ہے جڑی سارے آیتیں وچوں شان والی اونچی درجے دے اعتبار نال اعظم کیڑی آیات ہے؟ حضرت ابی بن کعب عرض کرندے اللہ دے پاک پیغمبر اللہ ہی بہتر جان دے تے اللہ دا پیغمبر ہی بہتر جان دے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولا پوچھا. حضرت ابی بن کعب نے پھر یہ جواب دیتا الآخر ولا پوچھا. تیسری دفعہ جنہ حضرت نے پوچھا پھر حضرت ابی بن کعب نے یہ عرض کیتا اللہ دے پاک پیغمبر میری سمجھتے ہے کو آیت الکرسی ہی ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھی گئے اور صحابی دے سینے دے اتے پیار دی وجہ کو ہاتھ پھیریا فرمایا اللہ تیرے علم کو مبارک کرے اللہ تیرے علم کو مبارک کرے. ہن میں آیت ولندا تاکو فضیلت ہی سنے دا ایندی اتے نال اے جو بھی حدیث سنے جو کئی دفعہ سنائے می. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھن تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن او ابی بن کعب ان اللہ تعالیٰ امرنی ان اقرأ علیک القرآن. میرے آقا فرمیدن ابی بن کعب اللہ میں کو آکھے ابی بن کعب کو قرآن سنا. اللہ آکھے تو آلے سارے نزدیک تے گال ہی ہیں اتے صحابہ کنے پوچھ جیرے ویلے حضرت نے گال آکھیے حضرت ابی بن کعب عرض کریں دن اللہ دے پاک پیغمبر اچھا ایتے فرماؤ اسمان اللہ اللہ کا اللہ دے پاک پیغمبر اے دسو کیا اللہ نے میرا نا گھن کے آکھے تو ہاں کو جو ای کو قرآن سناؤ. حضرت فرمائے ہاں اللہ تعالیٰ نا گھن کے آکھے.
پھر حضرت ابی ابن کعب فرمیندے اللہ دے پاک پیغمبر وقت ذکرت عند رب العالمین، کیا میں غریب دے تذکرے تھیندن اللہ دے کول، لوگیں دے تذکرے تھیندن فرش دے اتے تے میرے تذکرے تھیندن عرش دے اتے۔ حضرت جرویلے عرض کریندن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن ہاں ہاں ابی ابن کعب ہن تو سا جیا بندہ ہوئے ہا تکبر کنے فخر کنے بیماوے نہ ہا جو میں تے جنی شان والا ہاں جو میرے تذکرے خدا دے نزدیک تھیندن، لیکن حضرت ابی ابن کعب میاں خوشی دے اندر آ کے عاجزی کریں دیو ہوئے حضرت کعب ابی ابن کعب رو پین آپ دے اکھیں کلو آنسو آ گئے۔ اے او ابی ابن کعب جے کہ حضور بار بار پوچھ دن تے عرض کریں دل کسی یو جڑی اچھی شان والی آیاتے اندے نا ہے آیت الکرسی۔ اور ہن نال بھی حدیث سنے جلوں سبق ختم کروں وقت ویندا پے۔ حضرت ابو ہریرہ سے فرمیندن عید الفطر آئی، صحابہ کرام مدینے دا واقعہ ہا، صحابہ دے کولو فطرانہ جو ڈیونا ہا انہیں کنے کھجور درے آئی، جرا صحابی آیا فطرانے دے اندر کھجور دیتی او کھجور دا تا ڈھیگ لگ گیا۔ ہن بیا سرے کی دا جملہ بولا کھجور دی تے بن گئی بار، ہون تین دی کرنی ہے حفاظت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ اے جری بار لاتی کھجور دی اج رات کوئی دا پارہا تائیں دے منے حفاظت تائیں کرنی ہے، حاضر جناب ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن میں حفاظت پیا کریں دا تو سالی کار تے سیابہ نہ کریں دیا جو نندری کر گدی تے جاگ بھی گدا نا حضرت ابو ہریرہ تے چوکے پارہدار ہا بائے گیا جاگ دا بیٹھے اے تا چنگی بھلی بار ہے۔ فرمیندن ایک وقت ہو گیا آ گیا میں ڈٹھا جو پرلی پاسو ایک جوان آئے ہوتے کھجور چاون پو گئے جی میں چور چہندن، میں تے جاگتا بیٹھا ہوں پہنچ گیا پکڑ کے تھے تو تے چور ہی کھجور چاہنا پہیں سویلے میں تے کو نبی سی خدمت پیش کرے سے آکھان لگا نا محتاجن ابو ہریرہ میں تے بہو غریبا میرے بال بچے بکے آرتا ہوں چاہنا پیا، بڑی عاجزی کی تھی مہربانی کر میں کو حضور دے پیش نہ کر میں کو چھوڑ دے۔ صحابت الحمدللہ ابو ہریرہ سے سمجھا واقعی غریب ہو سی، واقعی دے بال بچے بکھے ہو سن، چھوڑ دیتے نے پینڈ کہانی چاہ گیا متا کو پینڈ دی گھڑی بات گئے چھوڑ دیتے نا پینڈ کہانی چاہ گیا جال چھڑا گئے۔ ایڈو حضرت ابو ہریرہ دی چور دی گفتگو پہ تھیندی ہے اوڈو اللہ پاک نے جبریل کو بھیج دیتا وحج بھیج دیتی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دو جو آج یہ واقعہ بن گیا ابو ہریرہ دے نال۔ اللہ آخر سویل تھی کی نماز پڑھی گئی ہن تمیاں دین تھی آیا حضرت ابو ہریرہ سے پہنچ گئے حضرت دی خدمت دے اندر۔ جو ہی حضرت ابو ہریرہ پہنچل حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن ما فعلا بکا الاسیر ابو ہریرہ جوان دا حال لے جرا رات کو تیرے کو لایا حال اتے سارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کوڑ مار گئی، کیا فرمائے نے کوڑ مار کوئی بکھا کہنا کوئی دے بال بچے بکھے کہنا ہن اتے خیال کری آجی والو سیا تے ہن چھوڑی نہ پیا مطلب چھوڑے میں وقت حضرت ابو ہریرہ آج تو کو پتہ چاو کرنا تھا بیٹھا وقت ایک وقت آیا تو وقت وہ جوانا آ گیا وقت اپڑاڑ کے ہوئے کھجورہ چاون پو گیا حضرت ابو ہریرہ پہنچ گیا پکڑ کے تھی اکسی تک کہ میں کچھ جھوٹ مار گئی کوئی بکھا شکا کہنے میں کوئی تیرے بال بچے بکھے کہنے آج میں تے کو نہیں چھوڑنا میں حضور دی خدمت پیش ہی کرے وقت شروع تھی آج دے ہوتے ہیں اتنا آجزاں کیتا جو حضرت ابو ہریرہ کو وقت بھی ترس آ گیا وقت چھوٹ گیا وقت سویلے حضرت پوچھا وقت حال بھی تو حضرت فرمائے وقت شام کو اپنی ہے خیر
تیسری رات تھی گئی، وقت حضرت ابو ہریرہ دیکھے وقت ہے، وقت آ گیا، پیچھے تے جناب حضرت ابو ہریرہ سے وہ تکڑے تھے، پکڑ کی دو نے چاکھن لگے اگے لو راتی دھوکھا دے گی، کوڑ مار گئی تمہیں کو، اج تے میں تے کچھ چھوڑنا ہی کوئی، اج تم میرے کو نہیں میں چھوڑ سکتا، وقت آج جہاں کریں نے 6 کل آکھن لگا گال سن، جے اگر میں کچھ چھوڑ دے میں تا میں تے کو نفع دی شاید دسے سا، یہ جی شاید تے کو دسے سا تے کو نفع تھی سی، جے چھوڑ دے میں کو تے ایک کم میں تیرے نال کر سکدا، صحابہ کرام تے نفع کو لیندے ودے ہن، دین دا ہی نال تے دنیا دا ہی نال، تے اے نفع ہا بھی دین دا نفع۔ حضرت ابو ہریرہ سے واتوں دے گال ہی وچ آ گیا، وات جے رہے چونکہ ایک عاجزاں کیتی کھڑا، واتوں لالے چ دتی نفع دی گال تو کو دسے ساں۔ اچھا حضرت ابو ہریرہ سے کیا دس یار نفع دی گال دسے نہیں تو چلو وات کو میں چھوڑ دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت نہیں پیش کریں دا، آکھن لگا گال سن ابو ہریرہ، جیرے ویلے سمان لگو، بھامیں تو تے بھامیں کوئی بیا مسلمان، جیرے ویلے سمان لگو، ایت الکرسی پڑھ کے دم چا کیتا کرو، میں نہ آ سکساں، میں جن ہمی، میں عام انسان نمی، میں جنیں دا دفاع، جنیں کن حفاظت کو جے، ایت الکرسی پڑھ دم کر، کوئی جنہ وطنا اسی جرہ ہے، اللہ پاک فرشتے محافظ کھڑا دیں دن، رات کو پارہا دیں دن، لیکن تو ایت الکرسی پڑھ، یہ تو واسطے میں اپنے ساتھیں کو آدھا رہنا، جر والے سمان لگو، ایت الکرسی پڑھو، ایڈے اوڈے پھوکا دیو، اگر تھوڑا وڈا گیڈے جدرہ مار کے ان دوتے پھوکا دیو، جتنے تک پھوکا دے سکتے ہو، دم کر سکتے ہو، انہیں دم کرو، انشاءاللہ تھوڑا روپیہ بھی کدھے نقصان نہ تھی جے اگر تہاڈے وچوں کوئی ہوئے ان پڑھ ایت الکرسی نسی اندی، بلا شک اپنا جرائے گیٹ بند کر، دروازے بند کر کے پیچھے ایہو جملہ چاک، اللہ تیلی عام شام، کہڑا وظیفہ دسینا پیا، اللہ تیلی عام شام، ہن دسو ایت الکرسی اگر نہیں اندی کہیں کو کوئی مسئلہ کہے نہیں، جے کو اندی ہے وہ پڑھو، اندہ یہ مطلب نہیں جو سارے پڑھے ہو نہ پڑھو، آپ پڑھو بلا شک، لیکن اگر ایک بندہ غریبان پڑھے ان کو نہیں ایت الکرسی اندی تو اندہ وظیفہ ایک ہو جے، سارے دروازے شروازے ہر شے بند کر کے جلے سمہ لگے، آگ چاہ اللہ سیاں ہر شے تیلی عام شام، انشاءاللہ العزیز پیسے دا نقصان نہ تھی سی، اے نقصان اون ویلے تھیندن جلے تو اساں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دسے ہوئے وظیفے چھوڑ ویندے ہیں، وقت نقصان تھیندن، دس کے حضرت ابو ہریرہ کو چھوڑ دیتا، وقت گیا سویرے حضرت دی خدمت، حضرت نے حال وال گدھا، آخر دے اندر میرے آقا نے فرمایا ہاتھ کوڑا، جملے سنائے میرے آقا دے، ہاتھ کوڑا، گال سچی دس گئے، سمجھو گال کو سمجھو، ہاتھا کوڑا، شیطان کوڑے ہوندے، شیطان سچے تو نہیں ہوندے، فرمایا ہاتھا کوڑا لیکن گال سچی دس گئے، جیلے میرے آقا دی تصدیق ہو گئی ہے، ہن گویا کہ میرے آقا نے فرمائے کہ میاں ایت الکرسی پڑھ کے دمچا کیتا کرو، ہر شاید حفاظت اللہ کرے سی، اللہ فرشتے بھیج کے تمہارے مال جان عزت آبرو ہر شاید اللہ حفاظت فرمے سن، اللہ میں کو تو آکو سارے مسلمانے کو قرآن و حدیث تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔